الرحمن الرحيم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي ما اولادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الإنسان بلطفه وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الغر الميامين سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم أعناق النواسب اللئام ووازع علوم الأدب لحفظ الكلام واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، خالق کائنات نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا ہے، اے نبی ان سے پوچھئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اشارہ ہوتا ہے کہ ہرگز ہرگز عالم اور جاہل مساوی نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو وہ سمجھتے ہیں جو صاحبان عقل و خرد ہیں، جو صاحبان شعور ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں گزشتہ 10 دنوں سے مجالس کا سلسلہ جاری ہے، جو رفتہ رفتہ اپنے آخری مرحلے سے نزدیک ہو رہا ہے۔ تاریخ انبیاء کے جھروکے اور فضائل آل محمد کی جھلکیاں یا عظمت علم و علماء عنوان کے تحت گفتگو جاری ہے، اور یہ بات مسلسل بتائی جا رہی ہے کہ خالق کائنات نے جب بھی کبھی بھی کسی کو کسی پہ برتری عطا کی ہے تو معیار برتری علم کو قرار دیا ہے۔ اور یہ پیغام میرے بھائیوں، میرے بچوں لے کے جانا جہاں جہاں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے، فرش ازا پہ اس عشرے کا اہم ترین ہمارا جو میسج ہے، جو پیغام ہے، وہ تحصیل علم ہے۔ ابھی اس سے پہلے بھی یہاں بھی دینی تعلیم کے متعلق ایک پیغام دیا گیا، ایک آپ سے خواہش کی گئی۔ عزیزو، علم کا حصول نہایت ضروری امر ہے۔ اسلامی منابع میں علم کے اوپر جتنی روشنی ڈالی گئی ہے، جتنی تاکید کی گئی ہے،
دنیا کے کسی بھی مذہبی منابع میں علم کی اہمیت پر اتنی روشنی ڈالی گئی ہے۔ ہم چونکہ اپنے عشرے کا عنوان اپنا طریقہ کچھ دوسرے انداز سے لے کے چل رہے ہیں، لہٰذا بہت زیادہ ہم عظمت علم پر گفتگو نہ کر سکے، ورنہ عزیزان گرامی قرآن و حدیث میں بے انتہا تاکیدات ہیں علم کے حصول پر، لہٰذا خود بھی علم حاصل کریں اور اپنی نئی نسل کو بھی علم کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، تحصیل علم میں کوتاہی نہ کرنا، علم کے راہ میں اتنا آگے بڑھ جاؤ، اتنا ترقی کر جاؤ کہ دنیا کے لیے نمونے عمل قرار پاؤ۔ عزیزان گرامی، میں نے جناب آدم کا تذکرہ کیا کہ خالق کائنات نے جناب آدم کو ملائکہ پر، فرشتوں پہ برتری عطا فرمائی تو علم کی بنیاد پر۔ جناب آدم کے بعد آپ کے بیٹے جناب شیس، دوسرے نبی دانیال، جناب ادریس وغیرہ کے تذکرے کا ہلکا سا اشارہ ہوا، اور پھر میں نے عرض کیا جناب نوح علیہ السلام، اور ان کے بعد جناب ہود اور جناب صالح اور جناب لوط علیہ السلام جیسے نبیوں کے ذریعے سے کاروان ہدایت آگے بڑھتا رہا، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب تاریخ نبوت کا بڑا عظیم نام سامنے آتا ہے، جسے ابراہیم کہتے ہیں، علم بردار توحید، بانی کعبہ، مورث اعلیٰ پیغمبر۔ جناب ابراہیم اور آپ کے دونوں بیٹوں جناب اسماعیل اور جناب اسحاق، اور اس کے بعد اسحاق کے بیٹے یعقوب، ان کے بیٹے یوسف، اور پھر اس کے بعد انبیاء بنی اسرائیل کے ذریعے سے کاروان علم و ہدایت آگے بڑھا۔ اور میں آپ کو گزشتہ مجلس میں ذکر جناب سلیمان تک لے کے آیا تھا، درمیان میں ایک مجلس کل کی سرکار وفا کے حوالے سے الگ سے ہوئی، لیکن جو آخری سلسلہ چل رہا تھا وہ ذکر سلیمانی تھا۔ میں آپ کو جناب سلیمان کے تذکرے تک لایا، اور وہاں بھی میں نے عرض کیا کہ جناب سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ہم نے ان دونوں کو علم عطا کیا، اور جب علم مل گیا تو انہوں نے کہا کہ پروردگار عالم نے ہمیں اپنے بہت سے بندوں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہاں بھی افتخار آپ نے علم کی بنیاد پہ کیا۔ عزیزان گرامی، سلسلہ آگے بڑھا اور پھر عزیزو ایک اور عظیم نبی اولوالعزم پیغمبر، جو اولوالعزم پیغمبروں میں تیسرے اولوالعزم پیغمبر ہیں، صاحب شریعت پیغمبر ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، اور جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ یہ دو نبی ہیں ایسے کہ جن کا قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا بھی قرآن کے مختلف سوروں میں ذکر ہے، لیکن تفصیل سے اور ترتیب سے جس سورے میں ذکر ہے اس سورے کا نام قصص ہے، قصوں کا سورہ۔ عزیزان گرامی، سورہ قصص بھی کہتے ہیں، سورہ قصص۔ عزیزان گرامی، یہ جو سورہ قصص ہے نا عزیزو، قرآن مجید کے جو قصے ہیں یہ درس عبرت ہوتے ہیں۔ قرآن مجید خود اعلان کرتا ہے ہم آپ کے اوپر گزشتہ نبیوں کے، گزشتہ زمانوں کے قصے اس لیے ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے تاکہ اس سے درس لیا جا سکے۔ قرآن مجید کا یہ سورہ قصص ہے، جس کا آغاز کوڈ ورڈ سے ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تا سین میم۔ یہ رمز ہے، حروف مقطعات، الف لام میم ہو، یاسین ہو، نون ہو، تاسین میم ہو، الف لام را ہو، یہ جو آیتیں ہوتی ہیں اس طریقے کی، یہ عزیزان گرامی یہ رموز قرآنی ہیں، یہ اسرار قرآنی ہیں، یہ کوڈ ورڈ ہیں جس کا ترجمہ کیے بغیر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں اور دوسری آیت سے ترجمہ کرتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم بے شک یہ کتاب وہ ہے، ذالک الکتاب یہ کتاب وہ ہے جس میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کوڈ ورڈ، اس کا ترجمہ نہ کوئی کرتا ہے اور نہ صحیح کر پاتا ہے اور نہ صحیح کر سکتا ہے، اس لیے کہ سارے قرآن کو وارثین قرآن کے ذریعے سے پہنچانے والے خدا نے اس کو کوڈ ورڈ کے طور پر رکھا ہے، رمز کے طور پر رکھا ہے، تاکہ قیامت تک بشر کسی ایسے کا انتظار کرتا رہے کہ جو آئے اور ان اسرار کو کھولے، انہیں بیان کرے۔ جب تک امام آخر نہ آ جائیں یہ راز رہے گا۔ عزیزان محترم، سب کچھ بتانے والوں نے بھی یہ راز نہ بتائے، کیوں؟ اس لیے کہ انتظار ہے پردہ غیب کے ساکن کا۔
جب امام آخر آئیں گے تو اسرار سے پردہ اٹھے گا. عزیزان گرامی، تا سین میم، اور پھر اعلان ہوتا ہے کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ اللہ کی کھلی ہوئی کتاب کی نشانیاں ہیں. عزیزان محترم، خالق کائنات آیت نمبر 3 میں اسی سورہ قصص کے ارشاد فرماتا ہے ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین پہ بہت زیادہ فساد پھیلا رکھا تھا، بڑی خرابیاں ایجاد کر دی تھیں. 30ویں پارے میں عزیزان گرامی طغا فی الارض ہے، طغیانیت کر رکھی تھی. علا فی الارض، طغا فی الارض، طغا فی البلاد، شہروں میں طغیانیت پھیلا رکھی تھی. عزیزان محترم فساد برپا کر رکھا تھا، بہت زیادہ سرکشی پھیلا رکھی تھی. فرعون کا کام کیا تھا؟ فرعون کے لیے قرآن کہتا ہے اسی آیت میں کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. جن قوموں سے فرعون کو ناراضگی ہوتی تھی اس قوم والوں کے لڑکوں کو، بچوں کو ذبح کر دیتا تھا اور عورتوں کو کنیزی میں لیتا تھا اور عزیزان گرامی اپنے دوسرے امور کی انجام دہی میں خدمت میں لے لیتا تھا. عزیزوں، اب یستحیی نساءہم کا میں پورا وضاحت کے ساتھ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. یہ طغیانی مسلسل چل رہی تھی. اور عزیزان گرامی اسی سورہ قصص میں خالق کائنات نے جہاں فرعون کی طغیانیوں کا تذکرہ کیا، اسی سورہ قصص کی آیت نمبر 5 میں ایک آیت اور رکھی ہے جس کو ہمارے علماء شیعہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ وعدہ جو اس میں کیا گیا ہے پورے طور سے ابھی تک پورا نہ ہو سکا. یہ وعدہ پورے طور سے اس وقت پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا جب امام آخر کی حکومت قائم ہوگی. چنانچہ امام آخر کے لیے جو آیتیں مشہور ہیں ان میں سے ایک آیت یہ سورہ بقرہ کی، سورہ قصص کی آیت نمبر 5 ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہمارا یہ ارادہ ہے کہ اس روئے زمین پر ظلم کا شکار ہو جانے والوں کے اوپر احسان کریں اس طریقے سے کہ ان کو امامت عطا کریں اور روئے زمین کا حاکم بنائیں. انہیں امامت عطا کریں اور روئے زمین کا حاکم بنائیں جو لوگ ظلم کا شکار ہو گئے ہیں. میرا موضوع نہیں ہے ورنہ میں اس آیت کے ذہن میں واضح کرتا کہ وہ کون سی حکومت ہے جس کا خالق کائنات وعدہ کر رہا ہے. عزیزان محترم، اب یہ فرعون کی طغیانیت کا ذکر کیا قرآن مجید میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جناب موسیٰ کا تذکرہ کرتا ہے کہ اس فرعون کے غرور کو سرنگوں کرنے کے لیے اللہ نے اسی مملکت میں جہاں کا وہ حاکم تھا اور بعض کے کہنے کے مطابق خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اسی مملکت میں اللہ نے اپنے ایک ولی کو بھیجا. موسیٰ کی ولادت ہوئی فرعون کی طغیانیت کو ختم کرنے کے لیے. چنانچہ قرآن مجید یہ کہتا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں نوجوان بھائیوں کے لیے، میں یاد دہانی کے طور پر عرض کر دوں کہ فرعون کے سامنے جو نجومی تھے، ستارہ شناس تھے، انہوں نے پیشن گوئی کی تھی. اگر اپنے اپنے بچوں کو تھوڑا بہت کچھ اصطلاحات کا آپ انگلش میں ان کی زبان میں ترجمہ کرتے ہوئے سمجھاتے رہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ یہاں آئے ہوئے ہیں، تو مجھے برا نہیں لگے گا. یہ باتیں بچوں سے دھیرے سے کر دینا، دھیرے سے کان میں چھوٹے بچے سے بات کر لینا. اگر میری نظر پڑے گی آپ پہ تو مجھے خلل واقع نہیں ہوگا. آپ ان کوئی خاص لفظ سمجھیں تو اس کی وضاحت بچوں کے کان میں کر سکتے ہیں ہماری تقریر کے متعلق. عزیزان محترم، نجومیوں نے، ستارہ شناسوں نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی فرعون سے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا تمہاری سلطنت میں جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، تمہاری حکومت کو سرنگوں کر دے گا. فرعون کو اب یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ وہ بچہ پیدا نہ ہونے پائے، پیدا ہو جائے تو پروان نہ چڑھنے پائے. عزیزان گرامی، یہ جھوٹا خدا حقیقی خدا کے مقابلے میں اپنی طاقت کی جلوہ نمائی کرنا چاہ رہا تھا. مگر عزیزوں، کہتے ہیں نا اس کو کون چکھے ہیں جس کو جی اللہ رکھے. یہ مثال یہاں پہ بہت زیادہ موزون نہیں ہے مگر اصل مفہوم کو بیان کرنے کے لیے مناسب ہے. عزیزان گرامی، اب ہوا یہ جس کو اللہ بچانا چاہے اس کو کون فنا کر سکتا ہے. عزیزوں،
اسی فرعون کی مملکت میں، اسی مصر میں، اسی ایجپٹ کی سرزمین پہ عزیزان گرامی جہاں وہ حکومت کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جناب یوکابد کے گھر میں جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی۔ جناب یوکابد مادر موسیٰ کے حمل کو اللہ نے پوشیدہ رکھا، مخفی رکھا، چھپا دیا۔ اللہ نے اپنے 2 نمائندوں کی آمد کے وقت ان کی ماں کے حمل کو چھپا کے رکھا، دنیا کو پتہ نہ چل سکا کہ ماں اس حالت میں ہے کہ بچے کو جنم دینے والی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک نبی ہے اور ایک امام ہے، دونوں کے زمانے کے حالات سملر تھے۔ وہاں فرعون یہ چاہتا تھا کہ وہ انسان پیدا نہ ہونے پائے، وہ بچہ پیدا نہ ہونے پائے، وہ بچہ پروان نہ چڑھنے پائے، آگے نہ بڑھنے پائے، جس کی وجہ سے میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہاں حاکمان وقت بنی امیہ کے افراد اس کوشش میں تھے کہ مہدی کی ولادت نہ ہونے پائے، اور اگر آ جائے تو اس کو پہلے ہی ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ ان کو محسوس ہو رہا تھا ان کی آمد ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، لہذا اللہ تعالیٰ نے جناب امام آخر کی والدہ جناب نرجس خاتون کے حمل کو پوشیدہ کر رکھا تھا۔ 9 مہینے تک کسی کو پتہ نہ تھا، حتیٰ امام حسن عسکری کے گھر میں رہنے والی عزیزان گرامی مولا کی پھوپھی، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ حسن عسکری کے گھر میں نرجس خاتون کی ولادت ہونے والی ہے۔ ایک شب پہلے امام حسن عسکری کہتے ہیں کہ نرجس خاتون حمل سے ہیں اور آخری حجت خدا کی زمین پہ آمد ہونے والی ہے، اور آپ کو نرجس کے ساتھ رہنا ہے، اور پھر جنت کی حوریں آتی ہیں جو نرجس خاتون کے ساتھ اور جناب حکیمہ خاتون کے ساتھ عزیزان گرامی مدد کرتی ہیں اور امام آخر دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے جناب نرجس خاتون کا حمل مخفی رہا اور دنیا کو پتہ نہ چل سکا عزیزان گرامی کہ امام حسن عسکری کے یہاں ولادت ہونے والی ہے، اسی طریقے سے جناب یوکابد جناب موسیٰ کی والدہ حاملہ تھیں، مگر اللہ نے اپنی مشیت کے تحت حمل مادر موسیٰ کو مخفی رکھا، چونکہ عزیزوں گھر گھر میں فرعون کے جاسوس تھے، فرعون کی جاسوس عورتیں تھیں جو جاتی تھی پتہ لگاتی تھیں، اور جہاں پتہ چلتا تھا ولادت ہونے والی ہے وہاں لوگ تعینات رہتے تھے، اور بچے کی ولادت ہوتے اسے قتل کر دیا تھا۔ قرآن کہہ رہا بھائی یذبح ابناءہم، ذبح کر دیتا تھا بچوں کو۔ اور علماء تحریر کرتے ہیں کہ 70,000 بچوں کو 70,000 بچوں کو اس لیے فرعون نے قتل کرایا تھا کہ موسیٰ نہ آنے پائیں، موسیٰ نہ پروان چڑھنے پائیں۔ مگر عزیزان گرامی موسیٰ پیدا بھی ہوئے اور عزیزان گرامی اسی سرزمین پہ اور خود فرعون کے محل میں پروان چڑھے۔ عزیزان گرامی کوئی موسیٰ کو روک نہ سکا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ایسے موقع پہ یہ شعر بجا معلوم ہوتا ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ عظمت پروردگار پہ اگر آپ کا دل چاہے تو مل کے صلوات پڑھیں محمد والے۔ حضرات، آپ کے باقی ساتھیوں کو اندر بلانے کے ارادے سے پھر سے ایک بار میزبانوں کی طرف سے گزارش کی جا رہی ہے۔ عام حالات کے اعتبار سے آپ بالکل ویسے بیٹھے ہیں جیسے مجلس میں بیٹھا جاتا ہے، لیکن گزارش ہے تھوڑا سا اگر ہو سکے تو اور سمٹ جائیے اور تھوڑا سا اور آگے آ جائیں پلیز، ایک دم ایسا سٹ کے بیٹھ جائیں نزدیک ہو کے، اے سی کولر فین چلوا دیے گئے تاکہ آپ کو زیادہ گرمی نہ لگے۔ تھوڑا سا اپنے پاس دیکھیے کہیں بھی جگہ ہو تو پلیز آپ لوگ اس جگہ کو فل کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ بیٹا، اور تھوڑا نزدیک آ جائیے، وہ راستہ چھوڑ دیے گا ذرا سا پلیز سے۔ سلامت رہیں، ادھر بھی آپ لوگ سمٹ جائیے گا پلیز، ادھر تھوڑی سی جگہ ہے، تھوڑا ادھر بھیج دیے لوگوں کو، جو لوگ آ رہے ہیں ان کو اندر بھیج دیجیے، ادھر جگہ ہے تھوڑی سی، اندر بھیج دیجیے۔ بہت شکریہ، بہت شرمندہ ہیں آپ سے۔ تو عزیزان گرامی اب ہوا یہ کہ فرعون نے بہت چاہا مگر جناب موسیٰ کی ولادت بھی ہو گئی، اور اب اللہ تعالی مادر موسیٰ کو وحی کرتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے مادر موسیٰ کو وحی کی۔ یہ اوحینا کی وضاحت میں
مجھے جناب فاطمہ کے ذکر تک آپ کو لے کے جانا تھا کہ شہزادی کا لقب محدثہ کیوں ہے؟ وہ جس سے گفتگو کی جائے، حدیث کی جائے، چونکہ اللہ کے فرشتے باتیں کرتے تھے، اللہ کا پیغام لے کے آتے تھے شہزادی کے پاس، اور مصحف فاطمی لکھتے تھے امیر المومنین، اس وجہ سے آپ کو محدثہ کہا جاتا ہے۔ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ کیسے وحی ہو سکتی ہے، جبریل و فرشتہ مادر حسنین کے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، ہم یہی دلیل دیتے ہیں، تم یہ تو مانتے ہو نا کہ موسیٰ سے افضل حسنین، جب موسیٰ سے افضل حسنین تو مادر موسیٰ کو وحی ہو سکتی ہے، تو مادر حسنین کو وحی کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اس کو ذرا سے ایکسپلین کرنا تھا مصحف فاطمی کے عنوان سے، مگر وقت بڑی تیزی گزر رہا ہے، آج تھوڑا اور بھی کم میرے پاس وقت ہے، لہذا اسے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے مادر موسیٰ کو وحی کر دی، أَنْ أَرْضِعِيهِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَلَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ مادر موسیٰ کو اللہ نے وحی کی کہ فَإِنْ خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ إِنَّ لَرَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے مادر موسیٰ، دیکھو اس بچے کو دودھ پلاؤ، اس کی غذا ہم فراہم کرو، اور اگر اس بچے کی جان کے لیے تمہیں خطرہ محسوس ہو، آپ قرآن کی نزاکتیں محسوس کیجیے گا، اگر اس بچے کے متعلق تمہیں خطرہ محسوس ہو، ان خفت علیہ، اگر اس کے بارے میں خوف ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، یم کہتے دریا کو، سمندر کو، ندی کو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو تم دریا میں ڈال دینا۔ اللہ اکبر، دریا میں ڈال دینا، ہم اس کو تم تک واپس بھی لوٹائیں گے اور نبی بنا کے واپس لوٹائیں گے۔ کتنا بھروسہ تھا مادر موسیٰ کو اللہ کے وعدے پر۔ چنانچہ جب موسیٰ کی ولادت ہوئی تو موسیٰ کی بہن بھی تھیں، جناب موسیٰ کی بڑی بہن بھی ساتھ میں تھیں، عزیزو صندوق منگایا مادر موسیٰ نے، اور اس صندوق میں، چھوٹے سے باکس میں، صندوق میں جناب موسیٰ کو رکھ دیا۔ اپنے پاس رکھنے سے زیادہ اطمینان ہے دریا میں ڈال دینے پر، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے۔ سلامت رہے ماشاءاللہ، آپ حیدری کر کے میرے ساتھ ذکر انبیاء پہ چل رہے ہیں۔ کتنا بھروسہ ہے اللہ کے وعدے پر۔ صندوق میں رکھا، باکس میں رکھا، اور اس کے بعد دریا میں ڈال دیا، چونکہ اللہ نے کہا تھا کہ میرا وعدہ ہے کہ ہم تمہارے بیٹے کو تم تک واپس لوٹائیں گے، وَلَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور رسولوں میں سے قرار دیں گے۔ چنانچہ ڈال دیا صندوق میں۔ اب جناب موسیٰ کی بہن، دریائے نیل ہے نا، دریائے نیل جو مصر میں بہتا ہے، دریائے نیل کے ساحل پہ، صندوق کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے ساحل پہ، عزیزو جناب موسیٰ کی بہن دھیرے دھیرے چل رہی ہیں، دیکھتی جاتی ہیں کہ یہ صندوق جا کر رہا ہے۔ میرا ٹاپک ہے تاریخ انبیاء، تاریخ انبیاء کے جھروکے اور فضائل آل محمد کی جھلکیاں، دو پارٹس میں ہے نا۔ تو پہلے مرحلے میں ذرا تاریخ پیش کرتا ہوں، آپ کا خوبصورت حسن سماعت ہے کہ مجلس طریقے سے میرے ہمراہ چلتے ہیں۔ مختصر کر رہا ہوں اس تاریخ کو، بڑی تفصیلی تاریخ جناب موسیٰ کی ہے، لیکن پوری تاریخ کو سمیٹتے ہوئے میں 5-7 منٹ میں فضائل کا ربط لینا چاہوں گا۔ عزیزان گرامی، جناب موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے کنارے چل رہی، دیکھتی جاتی ہیں کہ صندوق جاتا کہاں ہے۔ اب جناب موسیٰ کی بہن دیکھ کے چونک جاتی ہیں کہ جس سے خطرہ تھا اسی کے دروازے پہ جا کے رکا صندوق۔ فرعون کا محل دریا کے کنارے تھا، محل کا سامنے کا حصہ شہر کی طرف تھا، اور آپ جانتے ہیں پہلے زمانے میں جو فورٹ بنوائے جاتے تھے، محل اور قصر بنوائے جاتے تھے، اس میں بیک ڈور بھی ہوتا تھا، پیچھے کا گیٹ جو دریاؤں میں کھلتا تھا، تاکہ اگر حملہ ہو جائے اور نکل کے بھاگنا ہو تو کشتی کے سہارے سے دریا کے راستے سے بھاگ جائیں۔ تو وہ جو بیک ڈور تھا فرعون کے محل کا، پیچھے والے دروازے پہ قصر فرعون پہ جا کر کے یہ رکا صندوق۔ اب جیسے ہی اچھا صندوق جو چلتا چلا آ رہا تھا وہاں ٹھہر جاتا ہے، وہاں ٹھہرا جائے۔ اب فرعون آگے بڑھا، فرعون نے چاہا کہ صندوق کو لے لے ہاتھوں میں، مگر قدرت الہی کا مظہر، صندوق پیچھے ہٹ گیا، صندوق پیچھے ہٹ گیا۔ عزیزو کوئی ریموٹ کنٹرول نہیں تھا جو کنٹرول کر رہا ہو، سوائے اس کے کہ قدرت الہی کا کنٹرول تھا۔ صندوق پیچھے ہٹا، اس کے بعد دوبارہ فرعون آگے بڑھا، صندوق آگے آیا، فرعون آگے بڑھا، لینا چاہ نہیں، پھر پیچھے ہٹ گیا۔
3 بار یہ قصہ ہوا. چوتھی بار جناب آسیہ جو فرعون کی شریک حیات تھی، وائف تھی، بیوی تھی، مگر مومنہ تھی. قرآن مجید نے جناب آسیہ کی مثال پیش کی ہے، مومن عورتوں کے لیے آئیڈیل بنایا ہے. ٹھیک ہے عزیزان گرامی، فرعون کی بیوی ہیں. فرعون کے گھر میں عزیزان محترم فرعون کی بیوی کی مثال صبح قیامت تک آنے والی تمام خواتین کے لیے درس ہے کہ اگر شوہر اطاعت خدا سے دور بھی ہو تب بھی اطاعت خدا کے راستے پہ چلا جا سکتا ہے. میں تو درس کر رہا ہوں عزیزان گرامی. اب ہوا یہ کہ آسیہ آگے بڑھی. جیسی آسیہ آگے بڑھی صندوق آگے آ گیا. جناب آسیہ نے صندوق تھام لیا. آپ نے محسوس کیا 3 مرتبہ حق کی طلب کے لیے، حق کے لیے، حق کو اپنی آغوش میں رہنے کے لیے باطل آگے بڑھا، حق پیچھے ہٹ گیا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. لیکن جب صحیح ہاتھ بڑھے ہے نا چوتھے مرحلے میں، تو حق جو واقعی حق تھا وہ ان ہاتھوں کے حوالے ہو گیا. غور کر رہے ہیں عزیزان گرامی. اب جناب آسیہ نے جو صندوق کھولا تو فرعون کے حواس باختہ ہو گئے. اس صندوق میں تو وہی ہے جس کے لیے میں اتنے برسوں سے پریشان ہوں، نہ جانے کتنے بچوں کو قتل کرا چکا ہوں. اس میں بچہ ہے اور بچہ آیا بھی عجیب و غریب طریقے سے ہے. اب فرعون نے فوراً چاہا کہ موسیٰ کو قتل کرا دے، مگر اللہ کی قدرت تو دیکھیے. اتنا اقتدار رکھنے والا فرعون مگر لاولد تھا، اس کے پاس اولاد نہ تھی. عزیزان گرامی اب جیسے ہی قتل کرنا چاہا، جناب آسیہ کو چاہتا تھا، عشق کرتا تھا. جناب آسیہ نے کہا کہ ارے نہیں ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، کیوں قتل کروں؟ کوئی ضروری بھائی بچہ ہو جس سے تمہیں خطرہ ہے، ہو سکتا ہم اس کو بیٹے کے عنوان سے قبول کر لیں. اب آسیہ نے کسی صورت موسیٰ کی محبت فوراً اللہ نے آسیہ کے دل میں ڈال دی تھی، ہے نا، آسیہ کے دل میں ڈال دی تھی. اب جناب آسیہ نے مخالفت کی، نہیں اس کو قتل نہیں ہونے دیں گی. چنانچہ اب ہوا یہ کہ موسیٰ فرعون کے دربار میں پروان چڑھنے لگے. اللہ اکبر. قدرت ربانی کا نمونہ دیکھیے، مظاہرہ دیکھیے. جو فرعون موسیٰ پروان نہ چڑھنے پائے، وجود میں نہ آنے پائے، عورتوں کو عزیزان گرامی حاملہ عورتوں میں ظلم کرواتا تھا، بچے پیدا ہوتے قتل کر دیتا تھا، اسی فرعون کے محل میں اللہ نے اپنے اس نبی کو پال دیا. اسی محل میں پروان چڑھنے لگے. عزیزان گرامی آسیہ پال رہی ہیں کس کو؟ موسیٰ کو. عزیزوں اب 2 جملے ملتے جلتے آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. عشق حیدر کرار میں ڈوب کے جملہ سنیے گا. اب بچہ ہے نا عزیزان گرامی، غذا کی ضرورت ہے، تو آپ ادھر سے ادھر سے تمام دائیں بلائی گئیں کہ اس کو بچے کو دودھ پلائے، اس کی رضاعت کرے. مگر موسیٰ نے کسی کے بھی سینے سے اپنے دہن کو نہ لگایا، سب سے اپنے کو دور کر لیتے تھے. اتنے میں اس منظر کو موسیٰ کی بہن چونکہ دیکھ رہی تھی، آسیہ سے کہتی ہیں میں بھی ایک دایا کے بارے میں خبر رکھتی ہوں، اگر آپ کہیں تو میں لے کے آؤں. ماشاءاللہ مومنین پہنچنے لگے. چنانچہ موسیٰ کی بہن جاتی ہیں، اپنی والدہ کو لے کے آتی ہے جو موسیٰ کی ماں ہے. جیسے موسیٰ کی ماں نے آغوش میں لیا، ماں کے سینے سے بیٹا لگتا ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے، ہم تم تک تمہارے بیٹے کو لوٹائیں گے اور صحت کے ساتھ لوٹائیں گے. اب ایک بات سمجھ میں آئی عزیزان گرامی، اتنے دنوں تک اتنی مرتبہ مجھے نہیں معلوم، کچھ وقت گزرے، کچھ گھنٹے گزرے یا دن بھر گزرا، مگر جتنا بھی وقت گزرا اس لمحات میں نہ جانے کتنی کافر عورتیں آئیں، ان کے شیر کو موسیٰ نے اپنے دہن سے نہ لگایا. میں کچھ کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، نبی اگر بچپنے میں بھی ہو تب بھی جانتا ہے کہ کافر کا نہیں کھاتے. آپ پہنچی نہیں پہنچی پورے مجمع تک میں شاید اپنی بات نہیں پہنچا سکا. اچھا دوسرا جملہ سن لیے. جناب آسیہ
موسیٰ کو پالنے لگی، موسیٰ پروان چلنے لگے۔ اب اس جناب آسیہ کے لیے قرآن مجید نے قصیدہ پڑھتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے زوجہ فرعون کو صبح قیامت تک آنے والی تمام مومنہ عورتوں کے لیے آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ بھائی آسیہ کا اتنا قصیدہ قرآن کیوں پڑھ رہا ہے؟ آسیہ نے نہ تو عزیزان گرامی، آسیہ نہ تو کسی نبی کی ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹی ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، کوئی رشتہ تو نبی سے نہیں، پھر بھی قرآن نے قصیدہ پڑھا ہے۔ بھئی آسیہ کو یہ رتبہ کیوں ملا؟ کسی نبی کی ماں بھی نہیں، بہن بھی نہیں، بیٹی بھی نہیں، یہ رتبہ اس لیے ملا کہ نبی کو پالا ہے۔ ارے جو موسیٰ کو پالے اسے آسیہ کہتے ہیں، جو فخر موسیٰ کو پالے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ایک بار ادھر ادھر سے دونوں طرف سے مل کے سلوات پڑھیں آپ حضرات۔ عزیزان گرامی، اب جگہ تو نہیں ہے وسیع بھائی، لیکن حکم ہے آپ لوگوں کا میر بھائی، تو میں ایک بار اور ریکویسٹ کر رہا ہوں، اگر 2 4 10 لوگوں کے لیے کوئی جگہ بن سکتی ہے تو یہ جو 20 کی ذرا سی جگہ ہے اس کو آپ لوگ فل کر دیں، تھوڑا سا اور آگے جائیں، تھوڑا سا ادھر کونے میں آ جائیں پلیز۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دیکھیں ایسے جگہ بن پانا بہت مشکل ہوگی، لہٰذا میں ایک نام اپنی زبان پہ جاری کرنے جا رہا ہوں، اس نام کو سن کے کھڑے ہو جانا۔ یہ سیرت امام رضا ہے، میں نام لوں گا، سب لوگ تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھیں گے، اپنی جگہ سے قیام کریں گے اور انشاءاللہ باقی مومنین کے لیے جگہ بن جائے گی۔ السلام علیکہ یا قائم آل محمد، تھوڑا سا قریب ہو جائیے گا۔ جزاکم اللہ، سلامت رہیں۔ اس بہانے امام آخر کا نام سننے اور پھر قیام کرنے کا شرف حاصل ہوا سب کو۔ عزیزان گرامی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ سب سن رہے ہیں، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جلدی میں کم وقت میں زیادہ باتیں منتقل کرنے کی وجہ سے اگر کہیں سبقت لسانی ہو جائے تو میں تمام بزرگوں سے معذرت چاہوں گا۔ عزیزان گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب آسیہ نے پالا، موسیٰ اسی قصر میں پروان چڑھنے لگے اور بہت سے مراحل پیش آئے ہیں کہ جناب موسیٰ نے کیسے فرعون کے چہرے پہ تماچا مارا ہے اور کیسے موسیٰ کو آزمانے کے لیے پھر آگ اور لال رکھی گئی ہے اور موسیٰ آگ کی طرف لال کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو فرشتے نے موسیٰ کو ہاتھ کو ادھر پھیرا ہے کہ یہاں نبوت نہیں دکھانی ہے، یہاں بچپنا دکھانا ہے، آگ اٹھایا ہے، ہاتھوں میں ہاتھ جلا ہے، ید بیضا بنا ہے، اور کر رہے ہیں یہ سارے مراحل میں بچپنے کے چھوڑتے ہوئے اب آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی جوانی تک لے کر کے آتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام عزیزو اپنے شیعہ کی مدد کرتے ہیں، ہَذَا مِن شِیَّتِهِ وَهَذَا مِن عَدُوِّهِ، قرآن میں لفظ شیعہ ہے، ہَذَا مِن شِیَّتِهِ وَهَذَا مِن عَدُوِّهِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے 2 لوگوں کو جھگڑتے ہوئے لڑائی کرتے ہوئے دیکھا، ایک موسیٰ کے شیعوں میں سے ہے، ایک موسیٰ کا اور اس کا دشمن ہے، لڑائی ہو رہی تھی، چونکہ شیعہ حق پہ تھا، لہذا جناب موسیٰ علیہ السلام نے اب دشمن کے سینے پہ ہاتھ مارا، اور آپ نے حیبت موسیٰ تو سنی ہے نا، فَوَقَّذَ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ نے گھوسا مارا وہ مر گیا۔ حیبت موسیٰ تو آپ نے سن رکھی ہے نا، فَوَقَّذَ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ نے گھوسا مارا اس کے سینے پہ، اسے قضا آ گئی، موت آ گئی، مر گیا۔ جناب موسیٰ کو احساس ہوا فوراً کہ اس لڑائی کی سزا موت تو نہ تھی، لہذا فوراً استغفار کرتے ہیں، انہو من عمل الشیطان، خدا مجھے معاف کر دے، اس شیطانی عمل میں سے مجھ سے سرزد ہو گیا۔ جناب موسیٰ خود مارنا نہیں چاہتے تھے مگر مرضی معبود ہے، اسے موت آ گئی۔ جناب موسیٰ نے فوراً اللہ سے استغفار کیا کہ اس کی سزا موت نہ تھی، میں نے زیادہ سزا دے دی۔ عزیزان محترم، اب ہوا یہ کہ دوبارہ پھر یہ موسیٰ علیہ السلام جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہی آدمی پھر کسی سے لڑ رہا ہے، اب یہ باطل پہ ہے، تو موسیٰ اب اس کی طرف بڑھتے ہیں سزا دینے کے لیے، ڈر کے کہہ دیتا ہے لوگوں کے سامنے کہ تم ویسی تو مجھے نہیں مار دو گے جیسے کل مار دیا تھا۔ اب جناب موسیٰ کا راز فاش ہو جاتا ہے،
اب موسیٰ کی تلاش ہونے لگتی ہے، قبیلے والے اور فرعونی ڈھونڈنے لگتے ہیں کہاں موسیٰ علیہ السلام نکلتے. میں تفصیلی روایتیں چھوڑ کے میں اشارے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. شہر سے باہر نکلتے ہیں، مدین میں چلے جاتے ہیں. مدین میں جناب شعیب کے ساتھ رہتے ہیں. وہ دونوں بچیوں والا واقعہ پیش آتا جا رہا ہے شعیب کی. یا ابت استاجرو ان خیر من استاجرت فهو القوی الامین. اس طریقے سے قرآن مجید کے کلمات ہیں. جناب موسیٰ جناب شعیب ان کی بیٹیوں کے سلسلے سے شادی ہوتی ہے. 8 سال وہاں پر اپنے خسر محترم جناب شعیب نبی کی بھیڑوں کو چراتے ہیں. ان کے گلے کو دیکھتے ہیں، ان کے گھر میں خدمت کرتے ہیں، یہ مہر ادا کرتے ہیں. پھر واپس اپنی بیوی کو لے کر کے شہر میں جانے لگتے ہیں. آگ آتی ہے، اس سے اشارے ملتے ہیں، آیتیں ملتی ہیں، نشانے ملتی ہیں، نبوت کا اظہار ہوتا ہے. یہ ساری باتیں قرآن مجید نے سلسلے سے بیان کی ہیں، سب میں نے چھوڑ دی، اشارہ کر دیا. صرف کچھ ہوم ورک آپ کے لیے پھر چھوڑ رہا ہوں. عزیزان گرامی، اب جب جناب موسیٰ پاس میں نے تاریخ موسیٰ کو سمیٹ دیا. عزیزو، کم سے کم 2 گھنٹے میں جو تاریخ میں پیش کرتا اسے میں نے آدھے گھنٹے میں آپ کے حوالے کر دیا. اب 5-7 منٹ فضائل کی وادی میرے ساتھ چلیے گا. اب جناب موسیٰ اپنی قوم و ماشاءاللہ غدیری مومنین سے حسینی مشن کا یہ مرکز چھلک رہا ہے. تو غدیریوں کے حوالے میں ذرا سا غدیری انداز میں 2-4 جملے کر دوں. اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم والوں کے درمیان اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں. تو جناب موسیٰ کو ڈر یہ ہے کہ کہیں میری بات جھٹلا نہ دی جائے. تو جناب موسیٰ دعا کرتے ہیں، آواز دیتے واقعی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی ردا یصدقنی انی اخاف ان یکذبون. خدایا مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں میں اپنی قوم والوں کے درمیان اپنی بات رکھوں تو قوم والے مجھے جھٹلا نہ دیں. میرے بھائی ہارون کو جو صاحب فصاحت و بلاغت ہے، میرا محافظ، میرا مددگار، میرا پشپناہ بنا کے میرے ساتھ بھیج دے، تاکہ جب امت والے جھٹلائیں تو وہ میری تصدیق کرے. بات سمجھ میں آئی؟ ہر زمانے کے نبی کو یہ خوف رہا ہے کہ جب امت میں اپنی بات رکھیں گے تو امت والے جھٹلائیں گے، تو کسی ایسے صاحب فصاحت و بلاغت بھائی کی ضرورت ہے جب امت جھٹلائے تو وہ تائید کرے. اب سمجھے عیسیٰ تو گہوارے میں نبی ہو گئے، ہمارے نبی نے 40 سال تک اعلان رسالت نہ کیا. کیوں نہ کیا؟ ہارون زمانہ کا انتظار کر رہے تھے تاکہ جب مکے والوں میں اپنی بات رکھے اور مکہ جھٹلائے تو وہ کھڑے ہو کے کہے صدقت یا رسول اللہ. صدقت یا رسول اللہ. اور عزیزان گرامی، اسی لیے صاحب نہج بلاغہ کا انتظار تھا. صاحب نہج بلاغہ کا انتظار تھا. موسیٰ نے کہا میرا بھائی صاحب فصاحت و بلاغت ہے، اس کو میرے ساتھ بھیج دے. عزیزان گرامی، اور اسی ہارون کے لیے ایک دعا اور ملی. عزیزان محترم، وہ جو دوسرا سلسلہ ہماری مجالس کا شب کی مجالس کا ہے، وہاں اسی عنوان سے پورا میرا اشرا چل رہا ہے. 5 مجالس اسی ٹاپک پہ ہے. عزیزان گرامی، ان آیات کے ذہن میں پوری گفتگو ہو رہی ہے. رات کی مجلس میں وہ آیتیں یہاں آپ کے سامنے دہرانا چاہ رہا ہوں، میرے موضوع سے مرتبط ہے. افتخار بھائی، قرآن مجید نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے لے کے آیت نمبر 34 تک ارشاد فرمایا، قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی ہارون اخی واشدد به اذری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، شرح صدر عطا فرما. خدایا میری زبان کی گروں کو کھول دے، لوگ میری باتوں کو سمجھ سکیں. پروردگار میرا ایک وزیر بنا دے جو میرے اہل میں سے ہو. موسیٰ کو نااہلوں کی وزارت پسند نہیں ہے. کیا سنو میرے بھائی، میرے ساتھ نہیں ہے؟ بڑا بھروسہ. پانی تھوڑا منگوا دیں. صلوات بآواز بلند. گرم پانی منگوا، گرم پانی. ماشاءاللہ جیسے سنتے اسی طریقے سے ایک بار جیتی جاگتی صلوات پڑھیں حضرات.
ایسے سامعین ہو تو خطیب کو گفتگو کرنے میں لطف آتا ہے. ماشاءاللہ 10 دنوں سے لگاتار آپ حسن سماعت کا ثبوت دے رہے ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. من اہلی، ایسے کو وزیر بنا جو میرے اہل میں سے ہو، میرے گھر سے ہو، میرے خاندان سے ہو. اس کا نام ہارون ہو، رشتے میں میرا بھائی ہو، غدیری ہو. میں نے جملہ کہا نا کہ غدیری جملہ حوالے کر رہا ہوں، کاش سب تک پہنچانے مجھے کامیابی مل جائے. من اہلی ہارون اخی، ایسے انسان کو میرا وزیر بنا دے جو رشتے میں میرا بھائی ہو، میرے گھر سے ہو، میرے خاندان سے ہو. اس کا نام ہارون ہو. میں کہوں گا موسیٰ، ارے بچہ کیا ہے، سب تو بتا دیا، رشتہ بتا دیا، خاندان بتا دیا، گھر بتا دیا، نام بتا دیا، اب بچہ کیا ہے، دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اعلان کر دیا ہاتھ پکڑ کے کہ یہ میرا وزیر ہے. موسیٰ کہیں گے میں اولوالعزم پیغمبر ضرور ہوں مگر اپنے بھائی کے لیے، اپنے وزیر کے لیے دعا کا حق تو رکھتا ہوں، انتخاب کا حق نہیں رکھتا. ارے جب موسیٰ جیسا نبی اپنے وزیر کے انتخاب کا حق نہیں رکھتا تو فخر موسیٰ کے وزیر کے انتخاب کا حق عرب کے بدوؤں کو کہاں سے ملا؟ عرب کے بدوؤں کو کہاں سے ملا؟ مل کے صدا پڑھ رہے تو ہمارے بزرگ قاری صاحب ہر روز عظمت علماء کے حوالے سے آپ کے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے آپ کو متوجہ کرتے ہیں. ان کا ساتھ دیتے ہوئے تمام علماء اور مراجع کرام کی سلامتی کے لیے مل کے صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. مجھے افتخار یہ ہے کہ پڑھے لکھے مجمع میں عظمت علماء کے لیے ایک طالب علم کے عنوان سے کچھ خدمتیں کر رہا ہوں. عزیزان محترم، تو رب اشرح لی صدری، خدایا میرا وزیر بنا دو اس کو جو میرے گھر سے ہو، میرے خاندان سے ہو. اس کا نام ہارون ہو، رشتے میں میرا بھائی ہو. میں کہوں گا جب سب بتا دیا تو اعلان کر دیجئے کہ میں یہ اعلان نہیں کر سکتا، صرف دعا کر سکتا ہوں. تو جب موسیٰ کو اپنے وزیر کے اعلان کا حق حاصل نہیں تو فخر موسیٰ کے وزیر کے انتخاب اور اعلان کا حق عرب کے بدوؤں کو کہاں سے ملا؟ غور کر رہے ہیں؟ عرب کے بدوؤں کو یہ حق کہاں سے ملا؟ اسی لیے نبی فخر موسیٰ نے بھی اپنے وزیر کا اعلان جو کیا ہے وہ حکم الہی سے کیا ہے. عزیزو، اب ایک جملہ اور کہہ دوں. ماشاءاللہ بڑی بیدار سماعتیں تو قرآنی فضا میں ذکر علی سن لیجئے. ایک جملہ سن لیجئے، حوالے کرو تحفہ. موسیٰ نے کیا کہا؟ وزیرم من اہلی، میرا وزیر میرے گھر سے بنا. جس کا جیسا اسٹیٹس ہوتا ہے اس کے اعتبار سے دعائیں مانگتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. شرما کے ذکر علی نہ سنیے گا، خصوصاً جو ادھر بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. توجہ، جس کا جیسا اسٹیٹس ہوتا ہے اس کے اعتبار سے دعا مانگتا ہے. موسیٰ نے اپنے اعتبار سے مانگا، فخر موسیٰ نے اپنے اعتبار سے مانگا. جب موسیٰ نے دعا کی تو کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، خدایا میرا وزیر میرے گھر سے بنا. مگر جب فخر موسیٰ نے دعا مانگی تو قرآن میں آیت ہے وَاجْعَلْ لِي موسیٰ، جب فخر موسیٰ کہتے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی، رب اخرجنی مدخل صدق وادخلنی مدخل صدق وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. خدایا مجھے مکے سے خیر و صدق کے ساتھ نکال دے، مدینے میں خیر و صدق کے ساتھ داخل کر دے، اور میرا ایک نصیر بنا، ایک وزیر بنا، ایک جانشین بنا. من لدنکا، اپنے پاس سے. موسیٰ نے کہا میرے گھر سے، تو موسیٰ کا وزیر موسیٰ کے گھر سے آیا. نبی نے کہا اپنے پاس سے، تو نبی کا وزیر اللہ کے گھر سے آیا. ہے میرا علی نور ولی، حسن عطا بھی، ایمان بھی، اسلام بھی، مشکل بھی، کشا بھی، حیدر بھی، یہ سرور کی دعا بھی، اللہ کا بندہ بھی، نصیری کا خدا بھی،
دارین میں ہم سر نہیں کوئی بھی ولی کا، بس ایک محمد ہے جو کہ مولا ہے علی کا۔ نعرہ حیدری۔ عزیزو، کوئی بھی ہمسر نہیں ہے علی کا نا، کوئی ہمسر نہیں علی کا، اور نہ کوئی ہمسر ہے نبی کا۔ اب ایک جملہ اور سن لیجیے، بس 2-3 منٹ اور ربط مسائل لینا چاہوں گا۔ بہت خوبصورت وادی میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، موسیٰ کا وزیر موسیٰ کے گھر سے آیا، اللہ کا وزیر نبی کا وزیر اللہ کے گھر سے آیا، اللہ کے گھر سے آیا۔ اب یہی وہ چیز ہے، ہارون زمانہ ہے نا علی، ہارون زمانہ ہے نا علی۔ جہاں تک بات پہنچ رہی ہے، لہجہ خطابت کا ہے، مگر پیغام محبت سے سارے مسلمانوں تک پہنچانا چاہوں گا۔ سنیے عزیزان گرامی، ہارون زمانہ کا انتظار نبی کر رہے ہیں۔ ہارون زمانہ، اسی کو روایت کے سارے سن لیجئے۔ علامہ سلیمان حنفی قندوزی، عالم اہل سنت، اہل بیت کی محبت میں 4 جلدیں کتاب لکھتے ہیں جن کا نام ہے جنابی المودت۔ میرے پاس کتاب موجود ہے، اس میں امیر المومنین کے فضائل لکھتے لکھتے سنی عالم دین سلیمان حنفی قندوزی تحریر کرتے ہیں کہ خلیفہ دوم نے کہا، میں تفصیل سے اس واقعے کو پڑھتا ہوں، اس روایت کو مگر مختصر کر کے 2 منٹ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ عزیزان گرامی، وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ دوم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے علی کو 3 ایسی خصوصیتیں عطا کی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک مجھے مل جاتی تو میں کائنات کی ساری دولتیں چھوڑ دیتا، انکلوڈنگ خلافت، میں سب کچھ چھوڑ دیتا۔ روایت میں 100 سرخ اونٹ اور کسی روایت میں 70 سرخ اونٹ لکھے ہیں۔ یہ 70 جو ہے یہ کثرت کو سمجھاتا ہے عربی میں، اور سرخ اونٹ عرب میں قیمت کو سمجھاتا تھا، یعنی دنیا کی ساری قیمتی چیزیں چھوڑ دوں گا، ان 3 صفتوں میں سے فضیلتوں میں سے ایک لے لوں گا جو تینوں پہ ایک وقت علی کو ملی ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ ہم سب زہرا کے عرض کا پیغام لے کے نبی کی بارگاہ میں گئے، مگر نبی نے اللہ کے حکم سے اپنی بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھوں میں رکھا۔ کیا سنا آپ نے؟ وضاحت کی گنجائش نہیں ہے، مگر وضاحت کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ فاطمہ کی شادی علی سے ہوئی، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ وہ کہتے ہیں اس فضیلت کی وجہ سے یہ فضیلت ملتی تو دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ دیتا۔ دوسری خصوصیت فضیلت یہ ہے کہ روز انسداد ابواب، جب حکم آ گیا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند کروا دیے جائیں، کیا سن لو میرے بھائی، جبریل آ گئے، مسجد نبوی کے اطراف میں لوگوں کے گھر تھے، مسجد میں گھروں کے دروازے کھلتے تھے، لوگ مسجد سے ہو کر کے صحن سے ہوتے گلیوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں جاتے تھے۔ حکم خدا آ گیا، یہ عبادت گاہ ہے، گزرگاہ نہیں ہے، اپنے گھروں کے دروازے پیچھے سے کھولو، مسجد سے نہیں، یہ عبادت گاہ۔ اور یاد رکھیے گا، مسجد نبوی اسلام کی ان 4 بڑی مسجدوں میں سے ایک ہے کہ جہاں سے نجاست کی حالت میں گزرنا بھی حرام ہے، ٹھہرنا تو دور کی بات۔ میں سنبھال کے بات کہہ رہا ہوں کہ آج سب تک پہنچ جائے۔ بھائی کسی کی طہارت کا کیا بھروسہ، بس اسی کے گھر کا دروازہ کھلا رہا جس کی طہارت پر آیت تطہیر کی مہر سب تھی۔ سب کے دروازے بند کروا دیے گئے۔ اب ایک صاحب آئے نبی کے پاس، بڑے بہت بزرگ تھے، عمر زیادہ تھی۔ یا رسول اللہ، کیا یہ حکم میرے لیے بھی ہے؟ نبی نے کہا جی حضور آپ کے لیے بھی۔ دوسرے صاحب آئے جو رشتے میں ذرا بڑے تھے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی؟ کہا جی آپ کے لیے بھی۔ تیسرے صاحب آئے، کتابوں میں سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، جا کے پڑھ لیجئے گا، ہے نا؟ میں یہاں سے نام نہیں لے رہا ہوں، مگر آپ کے ذہنوں میں سب کے نام آ گئے۔ جن کو آپ سوچ رہے ہیں وہ سب آئے تھے، وہ سب آئے تھے، کتابوں میں نام ہے۔ یا رسول اللہ ہمارے بھی؟ نبی نے کہا جی آپ کے لیے بھی۔ اب سوال کا انداز بدلا، اچھا رسول خدا ٹھیک ہے، دروازہ مسجد میں ہم نہیں کھول سکتے۔ نبی نے کہا نہیں، صرف علی کے گھر کا دروازہ کھلا رہے گا، اللہ کا حکم ہے سب کے دروازے بند، صرف علی کے گھر کا دروازہ۔ اچھا یا رسول اللہ دروازہ نہیں، ایک ونڈو، ایک کھڑکی، ایک جنگلہ؟ اللہ نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، جنگلہ بھی نہیں۔ کہا اچھا ایک روشن دان وہاں سے دیکھیں،
اب مزاج نبوت پہ ان کا اصرار بار گزرا. نبی نے ڈانٹ دیا, خبردار, ایک سوراخ بھی نہیں, ایک سوراخ بھی نہیں. یہ عبادت گاہ ہے, جھانک تاک کرنے کا مرکز نہیں ہے. پورے مجمع سے توجہ چاہوں گا, جو جہاں ہے وہاں سے میرے ساتھ آ جائے. میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے, مگر پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں میری طرف سے کوئی کمی نہ رہنے پائے, تو آپ بھی انشاءاللہ امید اپنا حق ادا کریں گے. عزیزان گرامی, نبی نے کہا زمانے جاہلیت کی عادتیں چھوڑو, یہ عبادت گاہ ہے, جہاں تاک کا مرکز نہیں. مسلمانوں, تم نے اپنی کتابوں میں یہ روایت لکھی ہے نا کہ نبی سے لوگ کہتے رہے, بہت اصرار کیا, اپنے لیے مسجد میں در نہ بنوا سکے, در نہ کھلوا سکے. تم نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا ہے جنت میں بھی ایک دروازہ ہے, جنت میں بھی ایک دروازہ ہے. مسلمانوں, تمہیں جنت میں جانے کی تمنا ہے نا, جنت میں پورے مجمع کے حوالے جملہ کر رہا ہوں, جنت میں جانے کی تمنا شوق سے کرو. پہلے یہ سوچو دنیا میں تم چلتے کس کے پیچھے ہو. ارے جو اپنے لیے مسجد میں در نہ بنوا سکے وہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ. حیدر صفدر, کعبے کا گوہر, زہرا کا شوہر, وہ ساقی کوثر, احمد کا دلبر, وہ والد شبر, محشر میں ملیں گے, پھر جان چلیں گے. نعرہ ناصر بھائی, آپ کے سہارے, آپ کے ساتھ پورے مجمع نے علی علی کا نعرہ لگایا ہے. 30 سیکنڈ میں فضائل ختم کرنا چاہتا ہوں, مگر آپ کے ساتھ اب پورا مجمع حیدر حیدر کے نعرے سے عزیزان گرامی اس ہال کو منور کرے گا. سنیے, میں عربی پڑھوں گا, اردو میں ترجمہ کرنے مجبور نہ کیجیے گا. خلیفہ دوم کہتے پہلی فضیلت یہ کہ زہرا کی شادی علی سے ہوئی, دوسری فضیلت یہ کہ علی کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلا رہا, تیسری فضیلت یہ ہے کہ روز مواخات جب ہجرت کر کے نبی آ گئے تو مکے اور مدینے والوں کو, مہاجر اور انصار کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا, ایک دوسرے کا بھائی بنایا. جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا چکے تو نبی نے کیا دیکھا, علی مرتضی ایک گوشے میں سر کو جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, دل برداشتہ ہیں, نروس ہیں, توجہ, غمگین, محزون ہیں. کہ علی تم کونے میں کیوں ایسے سر جھکائے بیٹھے ہو؟ کہ یا رسول اللہ, آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا, مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا, مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا. عزیزو, قریب بلایا, صحابیت کا مجمع ادھر تھا, نبوت و امامت ادھر. اب کہا ذرا مجمع پر نظر ڈالو. علی سنو, میں نے کس کو کس کا بھائی بنایا ہے؟ جس کا جو جیسا تھا اس کو ویسے کا بھائی بنایا. اب پورے مجمع پہ نظر ڈال کے مجھے بتاؤ, کیا پورے مجمع میں کوئی ایک بھی ایسا ہے جو تمہارے جیسا کہلا سکے؟ تمہارے جیسا صرف میں ہوں. اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. ماشاءاللہ قاری صاحب جی. علی, تمہارا مزاج میرے جیسا, میرا مزاج تمہارے جیسا, تم میرے جیسے, میں تیرے جیسا, میں تیرے. اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو موسیٰ سے ہارون کو حاصل تھی؟ بس فرق یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہارون نبی بھی تھے,
بہت شکرگزار ہوں جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور گیٹ سے لے کر پیچھے تک ان کو جگہ نہ مل پائی. آپ سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری وہیں سے کھڑے ہو کے حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں, میرے ساتھ بھی چل رہے ہیں. لیکن آپ سے کہوں گا کہ آپ ذرا سا احساس کچھ ایسا نہ کیجیے گا کہ آپ کو فرش پہ بیٹھنے کا موقع نہ مل سکا. شاید آپ امام سجاد کے ساتھ وہاں کھڑے ہوئے ہیں, مولا امام وہاں آتے ہیں, وہیں پہ رہتے ہیں. ہو سکتا ہے امام کے ساتھ عزیزوں شریک قیام ہیں. عزیزان محترم, تو مولا کائنات ہارون زمانہ انتظار ہو رہا تھا. داستان یوسف جو چھوڑ دی میں نے وہ 11ویں محرم کو, کل اور پھر حضور سرور کائنات کا کچھ تذکرہ پرسوں کی مجلس میں انشاءاللہ ہوگا. مجھے معلوم ہے کہ 10 دن خصوصی طور پہ کچھ لوگ چھٹیاں لیتے ہیں, خاص اہتمام کرتے ہیں, 10 دن کے لیے آتے ہیں. مگر پھر بھی جن لوگوں کے لیے ممکن ہوگا, اگر اس تاریخ کو تسلسل وار نبی تک پہنچانا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ پہنچنا چاہتے ہیں, تو باقی 2 مجلسوں میں شامل ہو سکتے ہیں. پرسوں 11 محرم کو سلسلہ یوسف ہو, بیان تاریخ یوسف, اور 12 محرم کو انشاءاللہ حضور سرور کائنات. عزیزان گرامی, ہارون زمانہ کا انتظار تھا. جب وہ آ گیا تو نبی اکرم نے اعلان رسالت کیا. مصائب سے قبل ایک بار میں چاہوں گا سب لوگ مل کے, جتنے افراد ہیں سب مل کے جیتی جاتی سلوا اپنے معاذ بلند. یہ بات خالق اکبر سے جا کے پوچھ ذرا کہ اس کمال میں کتنے کمال لگتے ہیں. میرے رسول کی پہلی شبیہ بنانے میں میرے خدا کو بھی 30 سال لگتے ہیں. نعرہ حیدری. عزیزو, یہ جو آپ نے فرمایا شبیہ, نبی کی حدیث بھی ہے, یا علی لحموں کا لحمی, یا علی دموں کا دمی, یا علی جسموں کا جسمی, یا علی نفسوں کا نفسی. علی تو میں اور میں تو, نفسوں کا نفسی, تیرا وجود میرا وجود ہے. عزیزان گرامی, یہ لائٹیں بند ہو گئی ہیں. عزیزان گرامی, عزاداران مجمع کربلا, آج کون سی رات ہے؟ آپ کو اس بات کا احساس ضرور ہو. وہ لوگ جو ابھی اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے کبھی بھی مجلس میں نہیں پہنچ پاتے, وہ بھی چاہتے ہیں شب عاشور پہنچ جائے. زہرا کو عرصہ دے دوں گا. میرے بھائیوں, میں شروع میں ہی یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر میری آواز آپ تک نہ پہنچے تو میری آواز کا انتظار نہ کیجیے گا. بس یہ سوچ سوچ کے روتے رہیے گا کہ آج عاشور کی شب ہے, شب عاشور نمودار ہو رہی ہے. عزاداروں, رات کا سناٹا ہے. حسین ابن علی, حسین ابن علی شب کے سناٹے میں اپنے اصحاب کو اکٹھا کر کے عبادت میں بسر کر رہے ہیں. عزیزو, عباس خیموں کا طلایہ پھر رہے ہیں. ہر خیمے سے آواز آ رہی ہے کہ بیٹا کل ماموں پہ قربان ہونا ہے, بیٹا کل چچا پہ قربان ہونا ہے, بیٹا کل بابا پہ قربان ہونا ہے, بیٹا کل آقا پہ قربان ہونا ہے. اللہ اکبر. حسین رات عبادت میں بسر کر رہے ہیں. یہ رات بڑی عجیب رات ہے. عزاداروں, اہل حرم کے لیے یہ کیسی رات ہے. آج خیموں کا طلایہ عباس پھر رہے ہیں, مگر اب جو کل رات آئے گی اس میں نہ عباس ہوں گے, نہ اکبر ہوں گے, نہ قاسم ہوں گے, نہ حسین ہوں گے. زہرا کا چمن اجڑ چکا ہوگا. عزاداروں, ہاں, کل زینب کے ہاتھوں میں ٹوٹا ہوا نیزہ ہوگا, خیموں کی حفاظت ہوگی.
عزیزو مجھے شب عاشور کی کچھ مسائل پڑھنے تھے، ہلال اور حسین کی جو دردناک گفتگو ہے وہ پیش کرنی تھی، مگر میں شب عاشور کا صرف اشارہ کرتے ہوئے میں ربط مسائل لے رہا ہوں، کیونکہ وقت بہت کم بچا ہے۔ یقیناً نوحہ خانوں کی تمنا بھی ہوگی کہ شب عاشور کچھ ماتم کر لیں، میں معذرت چاہتا ہوں میں نے آپ کو کم وقت دیا، آج تھوڑا تاخیر سے منبر پہ بھی آیا تھا، لہٰذا میں شب عاشور کے مسائل چھوڑ رہا ہوں۔ میں عزیزان گرامی، میں آخر میں صرف 5-6 منٹ کربلا کے اس شہید کا مسائل پڑھنا چاہتا ہوں عزیزو، جو شبیہ پیغمبر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ سب رونے کو آمادہ ہیں۔ عزیزو حسین ابن علی، ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ اکبر چھوٹے سے ہیں، آپ محسوس کیے گا حسین اکبر کو کتنا چاہتے ہیں، کتنا عزیز رکھتے ہیں، کس اکبر کو قربان کر رہے ہیں کربلا میں۔ اکبر چھوٹے سے ہیں، گہوارے میں ہیں، جھولے میں ہیں۔ رات کے سناٹے میں ام لیلہ سوئے جب اٹھی، آنکھ کھولی، ام لیلہ کو محسوس ہوا جیسے کوئی اکبر کے جھولے پہ جھکا ہوا ہے، گھبرا گئی اور کہتی ہے یہ کون ہے جو رات کے سناٹے میں میرے اکبر کے جھولے پہ سے ایسے جھکا ہے۔ آواز حسین آئی، ام لیلہ آہستہ بولو کہیں میرا اکبر جاگ نہ جائے۔ کہا آقا اس رات کے سناٹے میں آپ اکبر کے جھولے پہ کیوں جھکے ہیں؟ سنو تو جملہ، میری ماں اور بہنوں جگر پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سننا، میرے بھائیوں اگر ہو سکے تو امام زمانہ کو پرسہ دینا۔ ایک جملہ قیامت کا جملہ، حسین کہتے ام لیلہ میں کیا کروں، اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی۔ اولاد والوں، خدا تمہاری اولاد کو سلامت رکھے اکبر کے صدقے میں۔ ام لیلہ اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی، پوری رات۔ عزیزو جس اکبر کے لیے حسین جاگا کرتے تھے، اب اس اکبر کو قربان کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں ابا اکبر کے مصائب کا آج حق ادا نہیں کر سکتا، وقت ختم ہو گیا ہے، مگر خدا کے لیے جو 2-3 منٹ قیامت کے مصائب پڑھ رہا ہوں۔ فرش اعضاء سے کوئی بھی بیوی کو پرسہ دیے بغیر نہ اٹھے، اللہ سے دعا کرو کہ بیوی کے صدقے میں آنسوؤں کی بھیک آ جائے، آنسوؤں کا نذرانہ آ جائے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو آج کی شب زہرا کو اکبر کا پرسہ دینے میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ اکبر، اس اکبر کو حسین رخصت کر رہے ہیں، اس اکبر کو حسین رخصت کر رہے ہیں۔ اکبر جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے حسین دھیرے دھیرے چل رہے ہیں۔ جو لوگ حج پہ گئے ہیں نا عزیزان گرامی، اگر خود قربانی کی ہے تو ان کو پتا ہوگا جب قربانی کے لیے اللہ کی راہ میں اپنے قربان کو پیش کرتے ہیں نا تو آگے آگے قربان ہوتا ہے، پیچھے پیچھے قربانی کرنے والا ہوتا ہے۔ حسین اکبر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، آگے آگے حسین ہے، پیچھے آگے آگے اکبر ہے، پیچھے پیچھے حسین ہے۔ اکبر نے کہا بابا ارے آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، میرے پیچھے کیوں آ گئے؟ کہا بیٹا کاش تو صاحب اولاد ہوتا تو تجھے پتا چلتا کہ جوان بیٹے کی محبت باپ کے دل میں کتنی ہوتی ہے۔ سلامت رہو میرے بھائیوں، کہنے میں کمی نہ کرنا، بس آج کی شب ہے اور کل کی شب، کل جو شام آئے گی وہ شام غریبہ ہوگی۔ عزادارو شرما کرے ہو نا، میں اس تمام کرنا چاہتا ہوں، 2 منٹ قیامت کے مسائل سن لو۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی خطیب 2 مسائل پڑھتا ہے تو ہر عزادار روتا ہے۔ ایک مسائل فاطمہ کا آخری وقت، حسین کا سینے پہ فاطمہ کے آنا، بند کفن کا ٹوٹنا، اور دوسرا منظر وہ جس کو سن کے ہر عزادار روتا ہے دنیا میں، وہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سنو عزادارو، روایت کے الفاظ ہیں، اکبر کربلا میں ہیں، جنگ کر رہے ہیں، پیچھے سے اکبر کا استاد داد شجاعت دیتا جاتا ہے، عباس کہتے جاتے شاباش بیٹا اکبر تو نے دکھا دیا،
کہ تو میرا شاگرد ہے. سارے مسائل چھوڑ دیے کہ اکبر کیسے واپس آئے, کیسے حسین کے منہ میں زبان ڈالی, کیسے یہ کہہ کے واپس کھینچ لی, بابا آپ کے ذہن میں کانٹے پڑ گئے ہیں, ام لیلا کی دعا چھوڑ دی, سارے مسائل چھوڑ رہا ہوں, صرف 1 یا 2 منٹ قیامت کے جملے عزاداروں پھر ایک بار کہوں گا, خدایا ان سب کے عزاداروں کی آنکھوں میں آنسو دے دے. اللہ اکبر. اکبر جنگ کرتے کرتے جنگ میں لشکر میں گھسے, وارد ہوئے. عمر سعد نے کہا جس کے پاس جو اسلحہ ہے حملہ کرے اکبر پہ. حملہ شروع ہوا, تیر سے, نیزے سے, تلوار سے. ایک نیزہ حسین کے بیٹے کے سینے میں آ کے لگا, نیزہ سینے میں لگا, حسین کا بیٹا چکرا کے زمین پہ آیا, آواز دی یا بتاؤ علیکم منی السلام, بابا سلام آخر قبول کیجئے, بابا سلام آخر قبول کیجئے. جیسے ہی حسین کے کانوں سے جوان بیٹے کی کراہتی ہوئی آواز ٹکرائی, لاکھڑاتے ہوئے قدموں سے مقتل کی طرف بڑھنے لگے. خدا کسی باپ کو منظر نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا. مقتل کی طرف بڑھنے لگے اور کہتے جاتے ہیں این علی, این علی. مجھے نہیں معلوم حسین کس علی کو بلا رہے ہیں, کربلا کے علی کو یا نجف کے علی کو. این علی, این علی. کتنے میں آواز دی بیٹا عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی تھی, تیرے مرنے سے آنکھوں کی بھی نہیں چلی گئی, بتا بیٹا کدھر ہے. اکبر کی کراہتی ہوئی آواز کے سہارے حسین پہنچے تو کیا دیکھا, جوان بیٹا ہے زمین پہ اڑیاں رگڑ رہا ہے, کڑیل جوان زمین پہ اڑیاں رگڑ رہا ہے. باپ نے بیٹے کو اڑیاں رگڑنے میں دیکھا, باپ تو گیا, آگے پہنچے, اکبر کے سر کو اٹھایا, اپنے زانوں میں رکھا. بیٹا کیا بات ہے کہ بابا سینے میں بہت درد ہوتا ہے, بابا سینے میں بہت درد ہوتا ہے. بابا کیا بیٹا سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے, کہ بابا سینے پہ نیزہ لگا تھا, نیزہ نکالنا چاہا, نیزے کی انی ٹوٹ گئی ہے. بابا نیزے کی انی ٹوٹ گئی, بابا بہت درد ہوتا ہے. بابا آخری جملہ حسین ابن علی نے اپنے وجود کی ساری طاقت کو سمیٹا, گھٹنوں کو کربلا کی زمین پہ ٹیکا, ایک ہاتھ زمین, ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ, دوسرا نیزے کی علی پہ نجف کا رخ کیا. یا علی ادرکنی, علی کھینچا جوان لال کا جنازہ, جوان لال کا کلیجہ بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں. عزاداروں حسین سب کے جنازے خیمے میں لے آئے, اکبر کا جنازہ نہیں اٹھتا, ترائی کا رخ کیا, آواز دی عباس, عباس کیا ترائی پہ سوتے ہو چین سے, عباس کیا ترائی پہ سوتے ہو چین سے. اکبر کا لاشا اٹھ نہ سکے گا حسین سے. زینب نکل آئی, اے بھیا میں اکبر کا جنازہ آپ کے ساتھ اٹھاؤں گی. Hussein,
یا حسین جگہ دیتے رہے گا جگہ دے گا یا حسین 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 کوہرام بپا ہے کوہرام بپا ہے کوہرام بپا ہے رخصت کے لیے خیمے میں آئے ہیں جو اکبر کوہرام بپا ہے کوہرام بپا ہے حلقے میں لیا بیویوں نے